ایسی جن کو نیت پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. آپ درود پڑھتے ہیں مجلس کے اندر یا ویسے درود پڑھتے ہیں, روایات ہیں کہ ایک درود صغیرہ کبیرہ تمام گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے. آٹھویں امام کی دعا, اللہم صلی اللہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تیرے نامہ اعمال میں گناہ اتنے زیادہ ہیں جو ریت کے ذروں سے زیادہ, سمندر کے قطروں سے زیادہ, آسمان کے ستاروں سے زیادہ, اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, فرمایا تجھے ان کی بخشش کا وسیلہ ہی نہیں نظر آتا, فرمایا تو 14 پہ ایک درود بھیج خالق سارے گناہ بخش دے گا. اتنی کمال چیز ہے درود. لیکن نبی فرماتے بطول بیٹا جو درود میں تجھے مرکز بنا دے. اب یہ نیت سے تعلق ہے, درود ویسے ہی پڑھ رہے ہیں, نیت کیا کریں میرے یہ درود ہے نبی کی سچی بیٹی پر, ان کے بابا پر, ان کے شوہر, ان کے بچوں پر. فرمائے بطول بیٹا جو بندہ تجھ پہ ایک درود پڑھتا ہے, فرمایا اللہ گناہ تو بخش ہی دیتا ہے, لیکن الحقوا بی حیث کنت فی الجنہ, جنت میں جہاں جہاں میں جاؤں گا وہاں تجھ پہ درود پڑھنے والا آ جائے گا. یعنی ہر جگہ میرا ساتھی ہوگا جنت میں, حیث کنت فی الجنہ, میں جنت میں جہاں جاؤں گا درود پڑھنے والا. فرمایا میرے ساتھ ہوگا. نیت بہت بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. صدقہ دیتے ہیں آپ, صدقے میں اپنی سلامتی بعد میں, امام زمان کی سلامتی پہلے. لیکن آپ بڑی زبردست معصوم نے چیزیں بتائی ہیں, لیکن ہمارے پاس معصوم کا کلام سننے کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. معصوم نے فرمایا اگر تو صحت یاب رہنا چاہتا ہے, صحت مند, فٹ رہتا ہے, فزیکلی فٹ رہنا چاہتا ہے, فتصدق, ہر روز تھوڑا تھوڑا صدقہ دیا کر, ڈبہ رکھ دے گھر میں, 5 روپے 2 روپے. مجھے کوئٹے والوں کی بات بڑی پسند ہی. ہم جب ایران جاتے تھے قوم, تو رستے میں علمدار روڈ پہ قیام ہوتا تھا ہمارا ریسٹ کرنے کے لیے, تو ہم دیکھا امام بارگاہ میں صبح بڑا رش ہوتا ہے, امام بارگاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. وہاں ساتھ وہ ڈبے لگے ہیں صدقے کے, ہر بندہ آتا ہے علم کو سلام کرتا ہے, اور ساتھ اس ڈبے میں حسب تو بھی 2 3 1 روپے ڈال کر چلا جاتا ہے. یہ بڑا کمال ہے صبح سویر جو صدقہ ہوتا ہے, زبردست چیز ہے. اس صدقے میں آپ اپنی سلامتی بعد میں مانگے, پہلے امام زمان کی سلامتی مانگے, اور یقین جانیے دل میں محبت اجاگر ہوگی. امام زمان کی سلامتی پہلے, اور پھر اس کے بعد پھر اپنے بچوں کی, گھر والوں کی سلامتی. بلکہ یہاں پر ایک اور جملہ کہہ جاؤں, معصوم فرماتے ہیں اپنے صدقے میں مرحومین کو بھی شامل کر لیا کر. یہ صدقہ میری امام زمان کی سلامتی, میرے گھر والوں کی سلامتی کے لیے میری طرف سے, میرے مرحوم والدہ, والد, بہن, بھائی فلاں کی طرف سے. مولا مت فائدہ, سرکار فرماتے فائدہ وہ بڑا کریم ہے, اتنا لجپال ہے نا, تو جیسے جیسے بندوں کو نیت میں بڑھاتا جائے گا نا وہ ثواب بھی بڑھاتا جائے گا. جتنا تجھے اتنا تیری ماں کو, مرحوم بھائی کو, مرحوم بہن کو. نیت کے بہت کچھ کرتے ہیں, نیت کو بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. پر امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ بہت اہم ہے. ظاہر ہے اس صدقے کا فائدہ امام زمان کو نہیں ہے, فائدہ ہمیں ہے. اس کا فائدہ ہمیں ہے. میں جیسے عرض کر چکا ہوں آپ کو, یہ یعنی یہ حقیقت میں ایک توسل ہے امام زمان کے ساتھ, جہاں سے نعمتیں آ رہی ہیں. جب بارش برستی ہے تو بادلوں کو فائدہ نہیں پہنچتا, فائدہ زمین پر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو امام زمان کو نہیں ہے فائدہ, وہ ہمیں اس کی فوائد حاصل ہوں گے, روحانی فوائد, معنوی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے جب امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے ہم صدقہ دیں گے. اللہ